کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال اللہ تعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین او کما جاء فی الحدیث۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آج جمعے کا دن ہے اور بڑی فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا اور مؤمنین کو مخاطب کر کے کہا کہ ایمان والو، تمہیں جب مدد کی ضرورت ہو، کسی دوسرے کے پاس میں مدد چاہنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ تمہیں مدد کے لیے کسی دوسرے کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومنین کی مدد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود موجود ہے، اور اس بات کو ہم روزانہ نماز کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو 7 لفظوں میں بتایا کہ ایمان والو، نماز کے ذریعے مدد چاہو، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے مدد چاہو، یہ 2 چیزیں۔ اب یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ اللہ نے ذریعہ بتا دیا، علاج بھی بتا دیا کہ اگر کسی پریشانی میں، مصیبت میں، کسی آزمائش میں اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے مانگو، میں مدد کرنے کے لیے تیار۔ مگر ہم اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے جب ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو ہم دنیا والوں کے پاس میں تو جاتے ہیں، مگر اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے نہیں رکھتے۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کفر والا کام کیا ہو، گویا اس نے کفر کیا، جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان تو بلا وجہ، بغیر عذر کے، بغیر ضرورت کے نماز یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نماز کی کوئی نماز کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، یہ تو ایک کھیل ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھو۔
نماز کے بارے میں ہی پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز اچھی ہوئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جس کی نماز اچھی نہیں ہوئی، جس کی نماز پوری نہیں نکلی، جس کی نماز ادھوری رہی، اس کے باقی اعمال بھی ادھورے ہوں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فوراً پکڑ نہیں فرماتے، فوراً اسی وقت میں پکڑ نہیں کرتے، ورنہ نہ جانے دن بھر میں کتنے سجدوں کا ہم انکار کر دیتے ہیں، کتنے سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تب بھی ہمیں مہلت دیتے رہتے ہیں، مہلت۔ نماز کے چھوڑنے کو ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اپنی پکڑ کا ذریعہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی یا ہماری پکڑ ہوگی اس کے بارے میں، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، نماز بس چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کو چھوڑ دینا، نماز کا چھوڑ دینا ان گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، ان سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ سب سے اوپر لے سے یوں کر دیں، بڑھا دیں، کم کرو۔ تو ان سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، اور ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ ہماری بڑی غلطی کی بات ہے۔ ہم گناہ بس صرف شراب پینے کو، چوری کرنے کو، قتل کرنے کو، ان کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، اسی لیے نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی چوری کر رہا ہے تو دیکھتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پکڑ نہ لے، چاروں طرف کی فکر کرتا ہے۔ کوئی زنا کرتا ہے تو سوچتا ہے کوئی پکڑ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو تیری عزت کا کیا ہوگا؟ عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ تو نماز چھوڑ رہا ہے تو تیرا کیا بنے گا، اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور اس چیز کے اندر ہمارے نوجوان تو خاص طور سے ملوث ہیں، نوجوان خاص طور سے، کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، کانوں میں لیڈ لگا کر کے راستے میں چل رہے ہیں، فکر ہی نہیں۔ نماز کا وقت آ جاتا ہے، بازاروں میں گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ آج کا رواج بن چکا ہے، جبکہ جب نماز کی فرضیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا اور نماز کو تحفہ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو اپنے صحابہ کے اوپر، اپنے صحابہ کو بتلایا کہ یہ تحفہ ملا ہے، نماز کا تحفہ ملا ہے۔ نماز کی فرضیت ہو چکی ہے، تو صحابہ کرام جھومنے لگے تھے کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ اب ہم اللہ سے اپنے کام بہت آسانی کے ساتھ یوں منوا لیا کریں گے، خوشی میں جھوم اٹھے۔ اور ہم ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم بازاروں میں گھومتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بڑی بے فکری کی بات ہے، بہت ہی زیادہ بے فکری کی بات ہے۔
اور اگر ہمیں دنیا میں کامیابی چاہیے، دنیا میں عزت چاہیے، تو اللہ کے احکامات پر چلنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا بنانا ہوگا اور اللہ کو اپنا بنانا ہوگا. پھر دنیا والے ہماری عزت بھی کریں گے اور دنیا میں ہمیں کامیابی بھی ملے گی. یہ سیدھی سی مثال ہے جسے کہہ دیتے ہیں جیتی جاگتی مثال. صحابہ کرام کی مثال جیتی جاگتی مثال ہے. جو عرب کے ریگستانوں میں بکریاں چراتے تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، تو دنیا ان کے سامنے جھکی. ان کے سامنے دنیا نے قدم ٹیکے، گھٹنے ٹیک دی. بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے سر نگو ہو گئے، اپنی حکومت چھوڑ گئے. اس جماعت نے حکومتیں کی کس وجہ سے؟ جب انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کیا، اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کیا اس وقت میں. ورنہ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہ قوم جو اونٹ کی مینگریوں میں کھیلنے والی ہے، جو عرب کے ریگستانوں میں بکریاں چراتے ہیں، یہ حاکم بن جائیں گے، گورنر بن جائیں گے، یہ دنیا پر حکومت کریں گے؟ کون جانتا تھا؟ مگر تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، نمازوں کو اپنی زندگی میں لے آئے، جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا اس پر فوراً عمل پیدا ہو جاتے. یہ اسی کی بدولت ہے کہ دنیا نے ان کے قدم چومے، کامیابی نے ان کے قدم چومے، وہ کامیابی کی سر بلندی کو چھوتے چلے گئے. یہی وجہ ہے. اور جس کامیابی کو ہم دنیا میں پڑھ کر محنت کر کے پانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں دنیا میں پڑھنے کے بعد نہیں مل سکتی. ہمیں وہ کامیابی نبی علیہ السلام کے طریقے میں آ کر کے ہی ملے گی. جب ہماری زندگی میں نبی علیہ السلام کا طریقہ آ جائے گا تو کامیابی ملے گی. جب اللہ کے احکامات پر ہم عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی. یہ طے شدہ بات ہے. اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہا کرو، مدد طلب کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ ناکامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہی ہو کر کے رہے گا. اسی لیے ہمیں ہر موڑ پر، ہر لمحے میں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موڑ پر نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانا ہوگا، اللہ کے احکامات پر چلنا ہوگا. ہمیں پھر کامیابی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ہم صرف دنیا میں پڑھ لکھ کر کوئی پروفیسر بن جائے، کوئی نوکری کرنے لگے، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، اسے کامیابی سمجھتے ہیں. کسان ہے، اس کی کھیتی اچھی ہو جائے، اسے کامیابی سمجھتے ہیں. اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور وہاں سے بغیر حساب و کتاب ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اصل کامیابی یہ ہے، یہ اصل کامیابی، اصل کامیابی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہو اور اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل.
اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز۔ مذہب اسلام کے دائرے کے اندر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نماز ہی کی فرضیت کی کہ جب بندہ مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس چیز کا اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے، تو اب کیا ہے؟ اب نماز کی فرضیت اس کے اوپر ہو گئی۔ سب سے پہلے نماز، کہ اب نماز ادا کر۔ تو نماز بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، اور اس اتنے اونچے عمل کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالا، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، ہمیں خود اس کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ نماز کس طرح ہماری زندگی میں آ جائے، کس طرح ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کو کس طرح اپنا بنا لیں، اور اللہ سے قرب کا سب سے بہترین اور سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو جائے۔ یہ سب سے آسان اور سب سے بہترین راستہ ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا، نمازوں کو پابندی سے ادا کریں۔ یہ ارادہ بنا لیں اور تہیہ کر لیں کہ نماز آئندہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا